السلام علیکم کلاس، ویلکم ٹو دی کلاس آف میملیان فارماکالوجی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ڈرگس اور اس کی کلاسیفیکیشن۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا، تھوڑی سی جنرل ٹرمز پڑھی تھی جو اس پورے کے پورے سیمسٹر میں ہم بار بار پڑھیں گے، جن کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ڈرگ کیا ہوتا ہے، فارماکالوجی کیا تھی۔ فارماکالوجی تھی ہمارے پاس اسٹڈی آف ڈرگس کی انالیسز، اور کیوں ضروری تھی یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایز اے فورینزک سائنٹسٹ یو نیڈ ٹو نو کہ کس کس طرح کے ڈرگس ہوں گے، تبھی تو آپ وہ ڈرگس اٹیک کریں گے باڈی کے اندر اور جو ہے سین کو ریزالو کریں گے۔ تو آج ہم نے پڑھنے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈرگس، کہ ڈرگس ہوتے ہیں اس کے اوریجن کے حساب سے کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ ڈرگس جو ہوتے ہیں وہ نیچرل ہوتے ہیں، کچھ مطلب کہ نیچرلی پروڈیوس ہوتے ہیں، کچھ پلانٹ ایکسٹریکٹ میں سے ہوتے ہیں، کچھ اینیملز میں سے ایکسٹریکٹ کرے ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ طرح کے ڈرگس ہیں اور اس کی کلاسیفیکیشن ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ تو سورسز آف ڈرگس سب سے پہلے کیا ہے؟ سورسز آف ڈرگس پہلی دو باتیں ہوں گی، کچھ ڈرگس ہوں گے جو نیچرلی بنتے ہوں گے اور کچھ جو ہوں گے سنتھیٹک ہوں گے جو کہ ہم بناتے ہوں گے لیبس کے اندر۔ تو نیچرل سورسز کے اندر کون کون سے سورسز آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پلانٹس ہم دیکھتے ہیں، جیسے کینابس ہے، افیم ہے، یہ سارے کے سارے ڈرگز ہیں جو نشے کی چیزیں ہیں۔ یہ ان کے پلانٹس ہوتے ہیں، ہربز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ طرح کی ہربز ہوتی ہیں جس کے اندر سے جیسے کوئنین ہے، کس کے لیے؟ ملیریا کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اس طرح ڈفرینٹ پلانٹ سورسز ہیں جہاں سے ہم ڈرگس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا ہسٹری کے اندر، ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ساری انہوں نے بکس لکھی ہوئی تھیں سائنٹسٹ نے پرانے وقتوں میں، کہ ڈفرینٹ پلانٹس کی ایکسٹریکٹ سے کون سی بیماری کا علاج ہو سکتا تھا، انہوں نے وہاں پر لکھا ہوا تھا۔ تو ان پلانٹس کے اندر ڈفرینٹ طرح کی میڈیسنس تھیں، کہ ڈفرینٹ طرح کے کیمیکلس تھے، ڈفرینٹ طرح کے ڈرگس تھے جو اس اسپیسیفک بیماری کو ختم کر رہے تھے۔ تو پہلا سورس تو ہو گیا ان کا پلانٹس۔ اس کے علاوہ صرف پلانٹس ہی سورس نہیں ہوتے ڈرگس کا، اینیملس بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ انسولین۔ سب سے بڑی اگزامپل اس کی یہ ہے کہ پرانے وقتوں کے اندر، ابھی تو ہم کمرشلی بیکٹیریا میں سے نکال لیتے ہیں انسولین، لیکن آپ کو پتہ ہے نا انسولین جو ہوتی ہے وہ ہماری باڈی خود سے جنریٹ کرتی ہے۔ جب ہماری باڈی خود سے جنریٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر ہمیں آرٹیفیشلی انسولین انٹروڈیوس کرانی پڑتی ہے ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر، تاکہ وہ لوگ ایزیلی زندگی گزار سکیں۔ تو پرانے وقتوں کے اندر جب اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، تب لوگ انسولین کیسے لیتے تھے؟ تب لوگ انسولین لیتے تھے اینیمل سورس میں سے، مطلب ڈفرینٹ طرح کی میملز میں سے وہ انسولین کو ایکسٹریکٹ کرتے تھے۔ اسی طرح ڈفرینٹ طرح کی اور بھی اینٹی ٹاکسک سیرمز ہیں، اور جیسے اینٹیڈوٹس وغیرہ ہیں، وہ سارے کے سارے اینیمل سورس میں سے بھی ڈرگس ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ منرل سورس پہ ہو سکتا ہے، جیسے میگنیشیم سلفیٹ ہے، ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ، آئرن ہے، سلفر ہے۔ تو یہ سارے کے سارے منرلز ہیں، تو یہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ منرلز میں سے ملیں گے۔ زمین کے اندر سے جو منرلز نکلتے ہیں وہاں سے ہم یہ چیزیں کمپلیٹ کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائکرو آرگینزمز ہو سکتے ہیں سورسز کا ڈرگ، جیسے اینٹی بیکٹیریل ایجنٹس، بہت سارے بیکٹیریاز کو مارنے کے لیے کوئی دوسرے بیکٹیریا میں سے چیز نکالی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ طرح کے کیمیکلز جو ہوتے ہیں ہم بیکٹیریل سورسز میں سے یا مائکرو آرگینزمز میں سے، فنگس، جیسے فنگس میں سے ہم نے پینیسلین نکالی۔ پینیسلین جو آج ہم یوز کرتے ہیں ڈیزیزز کنٹرول کرنے کے لیے، وہ فنجائے میں سے نکلی ہوئی ہے۔ اس طرح ٹیٹراسائکلین جو ہے وہ بھی بیکٹیریا میں سے نکلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہیومنز بھی سورس ہو سکتے ہیں ڈرگس کا۔ سم ڈرگز آر obtained فرام مین، فار ایگزامپل امیونوگلوبولنس، اینٹی بایوٹکس جو ہوتی ہیں وہ آپ کی باڈی میں سے لی جاتی ہیں، یا پلازما لی جاتا ہے آپ کی باڈی میں سے۔ جیسے دیکھو کوئی سیویئر کیس ہوتا ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ فوراً سے اس انسان کو پلازما چاہیے، تو وہ جو پلازما ہوتا ہے بلڈ میں سے جو ہم نکال لیتے ہیں، بلڈ سیلز اس میں سے ریموو کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ ہائیلی اس کے اندر اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جو کہ ہم دیتے ہیں، اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہم دیتے ہیں اس پیشنٹ کو جس کی سیویئر بری حالت ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے ہی ہم اس کے اندر اس کو انسرٹ کرتے ہیں تو وہ فوراً سے جا کے اثر کرتی ہیں اور اس انسان کی جان بچا سکتی ہیں۔ تو اس طرح امیونوگلوبولنس جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ہیومن بینگز میں سے مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ
اب ہر ڈرگ جو ہے وہ ہم کسی نیچرل سورس سے نہیں نکال سکتے. آج کے زمانے میں جتنی زیادہ لیبز ہیں اور جتنی زیادہ پروڈکشن میں کام ہو رہا ہے, جتنی بڑی انڈسٹری ہو چکی ہے, تو اب زیادہ تر ساری چیزیں ہوتی ہیں سنتھیٹک. موسٹلی ڈرگز ناؤ ڈیز آر سنتھسائزڈ. ٹھیک ہے, مینی ڈرگز آر obtained فرام سیل کلچر. بہت سارے ڈرگز جو ہوتے ہیں وہ ہم لیب میں پریپیئر کرتے ہیں. لیب میں ہم سیل گرو کراتے ہیں اور پھر ان سیل میں سے ہم اپنا اسپیسیفک ڈرگ نکال لیتے ہیں. مطلب اب ہم انسانوں کے اندر سے جا کے ایمیونوگلوبولنس نہیں لیتے, ہم انسانوں کے اندر سے سیل لیتے ہیں, اس سیل کو لیب میں گرو کراتے ہیں اور پھر اس سیل میں سے ہم اپنی اسپیسیفک پروٹین, اپنا اسپیسیفک ڈرگ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. سم آر ناؤ پروڈیوس بائی ریکامبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی. جو ہے وہ یوزلی جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے بناتے ہیں, جیسے کہ انسولین. آج کل انسان جو ہیں وہ بیکٹیریا میں سے نکال لیتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے بیکٹیریا کے اندر اپنی جو انسولین کی جین ہے وہ انسرٹ کی. بیکٹیریا نے جو ہے ریپروڈیوس کیا, بہت سارے اور بیکٹیریا بنائے, ان سب اور بیکٹیریا کے اندر ہمارے جین جو تھی, اسپیسیفک جین جو تھی وہ چلی گئی, اور اس جین جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کے اس جین نے بنائے پروٹین, اور وہ پروٹین ہم نے ایٹ دا اینڈ نکال لی جو کہ تھی انسولین. اس طرح ہائبرڈوما ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس اینٹی باڈیز بناتے ہیں. اب ہم نے کیا پڑھ لیا, ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ایک ڈرگ کے سورسز کون کون سے ہوتے ہیں, کون کون سی چیزوں میں سے ہم ڈرگ بنا سکتے ہیں, ڈرگ نکال سکتے ہیں. اس میں کیا کیا سورسز آ گئے, ہیومنز آ گئے, اینیملز آ گئے, پلانٹس آ گئے, اور مائکرو آرگینزمز آ گئے. اس کے علاوہ سنتھیٹک بھی آ گئی چیزیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈرگ ہے, اب ہم نے نکال تو لیا, لیکن انسان کے اندر جو ہم نے ڈرگ لینا ہے وہ کس طرح لینا ہے. صرف اور صرف جو ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں, ہم نے پیراڈول کھا لی, وہ بھی ایک ڈرگ ہے. ہم نے ڈسپرن کھا لی, وہ بھی ایک ڈرگ ہے, لیکن ہم ڈسپرن کو کھاتے نہیں ہیں, ہم اس کو ہمیشہ پانی میں ڈال کے پیتے ہیں. ایسا کیوں؟ اس کا موڈ آف ایڈمنسٹریشن ڈفرینٹ کیوں ہے دوسری چیز سے؟ یا ہم جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں جو انسان پی رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں جو انسان لگا رہا ہوتا ہے, اور انسان جو انجیکشن لگا بھی رہا ہوتا ہے وہ بھی ہر انجیکشن دوسرے انجیکشن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے موڈ. کچھ جو ہوتے ہیں وہ آپ ڈرپ کی فارم کے اندر لگاتے ہو, جو کنسسٹنٹلی ایک ہی ساتھ میں نہیں لے سکتے, ہائی ڈوزیج ہوتی ہے, آپ کو وہ جو ہے وہ 2 گھنٹے میں کوئی ڈرپ ہوتی ہے جو 2 گھنٹے میں آپ کو ختم کرنی ہوتی ہے, کوئی ڈرپ جو ہوتی ہے وہ 15 منٹ میں بھی آپ لگا لیتے تو آپ کو کچھ نہیں کہتی. کچھ جو ہوتی ہے وین ڈھونڈتے ہیں تو وہ وین بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی وین کے اندر لگ رہی ہے. کچھ جو ہوتی ہیں وہ آپ کو انجیکشنز جو ہوتے ہیں وہ بازو کے اوپر لگتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ وین کے اندر لگتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں ایون انسولین جسے دیکھ لو, انسولین آپ پیٹ والی جگہ کے اوپر لگاتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا اسکن ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. تو روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہر ڈرگ کا دوسرے ڈرگ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایون آپ ایسے بھی کرتے ہو کہ جو انہیلر ہوتا ہے, انہیلر کون سے لوگ یوز کرتے ہیں, جو ایستھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں, انہیلر آپ منہ میں رکھ کے اس کو وہ کرتے ہو, پمپ کرتے ہو, تو اس کو آپ اس کی کیا دوائی نہیں بنتی, اس کو آپ کھاتے کیوں نہیں ہو, اس کی کوئی میڈیسن کیوں نہیں ہوتی, اس کو آپ نے انہیل کیوں کرنا ہوتا ہے؟ بیکاز وہ ڈرگ جو ہے وہ آپ نے لے کے جانا ہے اپنے لنگس کے اندر. اگر آپ اس کو کھاؤ گے, نگلو گے, تو وہ لنگس میں جائے گا, وہ اسٹمک میں جائے گا, اور اسٹمک کے اندر تو وہ بیماری ہی نہیں ہے, اسٹمک سے وہ لنگس میں جائے گا 2 سال لگا کے, تو آپ کو فوراً سے اس ٹائم سانس لینا ہے, تو آپ اس کو ڈائریکٹلی پمپ ہی کرتے ہو اپنے لنگس کے اندر. تو اس طرح روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہر ڈرگ کا دوسرے ڈرگ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یوزلی 3 ہوتے ہیں, براڈ رینج کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو 3 ڈفرینٹ روٹس ہوتے ہیں, اینٹیرل, پیری اینٹیرل اور لوکل. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے روٹس ہوتے ہیں اور کیا کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں, ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اینٹیرل روٹ کو ہم بولتے ہیں اورل انجیکشن یا اورل روٹ, مطلب جو آپ نے چیز نگلنی ہے, جیسے ٹیبلٹس ہو گئی, وائٹامنز ہو گئے, کیپسولز ہو گئے, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نگل رہے ہوتے ہو. تو یہ ایک بہت ہی پرانا اور بہت ہی سیف روٹ ہے آپ کو ایڈمنسٹر کرنے کا ڈرگ سے. آپ کے اندر ڈرگ لے جانے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے, اور جو بہت زیادہ یوزلی ہر چیز کے لیے آپ یہی کرتے ہو, جیسے فوراً اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے پیناڈول ہی کھاتے ہو, اگر اس سے نہیں صحیح ہو رہے تو پھر آپ چلو 2 پیناڈول کھا لیتے ہو, اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہو رہے, اگر آپ کو جسم بھی درد کرا تو پھر آپ بروفین کھا لیتے ہو, مطلب آپ دوائی والے کھاتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں صحیح ہو رہے تو پھر آپ کی بہت ہی حالت خراب ہوگی, تو پھر جا کے آپ کہیں جا کے انجیکشن لگواتے ہو, تب بھی نہیں اگر ٹھیک ہو رہے تو چلو پھر ڈرپ لگ جاتی ہے, ایسے ہوتا ہے نا. لیکن سب سے پہلا میتھڈ جو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آرام سے دوائی پکڑ کے کھا لو.
تو سب سے سیف روٹ ہوتا ہے یہ ڈرگ ایڈمنسٹر کرنے کا. کیونکہ وہ جو ڈرگ ہے وہ فوراً سے آپ کی بلڈ کے اندر شامل نہیں ہوتی. آپ اگر اس کو کھا رہے ہو تو وہ آپ کے اسٹمک میں جاتی ہے، پہلے اسٹمک میں جا کے ڈائجسٹ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی ہے، پھر انٹسٹن میں جاتی ہے. انٹسٹن کے اندر جو ہمارے پاس وینز ہیں، کیپلریز ہیں، وہاں سے پھر بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے، بلڈ باڈی کے اندر ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہر ایک سیل تک وہ ڈرگ جو ہے وہ پہنچتی ہے. مطلب فوراً سے بلڈ کے اندر شامل نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ جاتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس یہ بہت لمبا روٹ ہے ڈائجیشن کا، تو اس میں آہستہ آہستہ جا کے وہ صحیح کر کے سیٹ ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر، افیکٹو ہوتی ہے اور ایبزارب ہوتی ہے وہ ڈرگ. تو ایڈوانٹیجز یہاں اس کی سیفسٹ روٹ ہے، یہ بہت کنوینئنٹ ہے اور یہ بہت ایزی ہے، اکنامیکل ہے. اور ایسی ڈرگس جو ہوتی ہیں جو ہم نے اورلی ایڈمنسٹر کرنی ہوتی ہیں، مطلب دوائیاں، کیپسولز اور ٹیبلٹس، یہ بنانا بھی بہت آسان ہے. تو آپ دیکھتے ہو نا کہ ان کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، سستی سی ہوتی ہیں. اور ایون یہ بھی ہے کہ ان کے کوئی ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ نہیں ہیں. ایسے اگر آپ ڈرگ لیتے ہو تو اس ڈرگ کو سیف روٹ مانا جاتا ہے، اس سے تو زیادہ سائڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں. وہ سیلف ایڈمنسٹر بھی آپ کر سکتے ہو، خود سے بھی کھا سکتے ہو. اب گولی کوئی اور پکڑ کے تو نہیں کھلائے گا نا. انجیکشن لگانا آپ خود نہیں لگا سکتے، انجیکشن کے لیے آپ کو کسی اور کو بلانا ہوگا جو بندہ ایکسپرٹ ہوگا، کیونکہ اگر آپ کی وین ادھر ادھر اس نے کر دی تو، یا اس نے انجیکشن صحیح نہیں لگایا، اس کے اندر ہلکی سی بھی ہوا آ گئی تو پھر آپ مر بھی سکتے ہیں. لیکن گولی کھانے سے کوئی بھی نہیں مرے گا، اور گولی خود ہی کھانی پڑتی ہے. اور یہ ایک نان انویزو روٹ ہے. نان انویزو روٹ کا مطلب کہ اس کے اندر آپ کو اپنی اسکن کو پیئرس کر کے اندر نہیں جانا ہوگا، کسی سے کاٹنا نہیں پڑے گا، اپنے آپ کو آپ آرام سے نگل سکتے ہو. تو نگلنا اس سب سے بہترین چیز. لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. پہلا ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ ایکشن، جیسے میں نے کہا کہ ڈائجسٹو سسٹم کافی بڑا ہے، تو فوراً سے ایبزارب نہیں ہوگی. فوراً سے ایبزارب نہ ہونا فائدے کی بات بھی ہے، اور جہاں پر آپ کو چاہیے کہ ڈرگ فوراً سے ایبزارب ہو جائے اور نہ ہو رہی ہو تو نقصان کی بات بھی ہے. تو کیونکہ ایسی ساری چیزیں جو ہمیں فوراً سے باڈی کے اندر چاہیے، یا ایسی سچویشن ہو کہ جہاں پر ایسی سچویشن ہو کہ بندہ ہی بے ہوش ہو، تو آپ اس کا منہ کھول کے اس کے اندر ٹیبلٹ نہیں گھسا سکتے نا، تب تو آپ کو کوئی اور روٹ ڈالنا پڑے گا. تو یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ اگر انسان بے ہوش ہو جائے تو وہ خود سے گولی نہیں کھا سکتا. اور جو ہے اس جہاں پر انسان مر رہا ہو وہاں ہم اس کو گولیاں کھلائیں گے نہیں، وہاں پہ ہم سیدھا اس کے اندر گھسائیں گے کسی طرح انجیکشن ڈال کے، ہائی سے ہائی ڈوسیج دیں گے. تب تو ہم اس کو اسٹیرائڈ بھی دیں گے تاکہ وہ زندہ بچ جائے. تو ایبزارپشن کا ریٹ یہاں پر سلو ہوتا ہے. اریٹینٹ اور ان پیلیکٹیبل ڈرگس جو ہیں وہ ہم ایڈمنسٹر نہیں کر سکتے تھرو اس روٹ، اورل روٹ کے ذریعے. ہم ایسی چیزیں نہیں اپنے اندر لے کے جا سکتے جن سے کوئی الرجک پرابلم ہو سکتی ہے. ایسے ڈرگس جن کو کھا کے آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو جائے، یا وہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں جا کے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کر رہی ہوں، کوئی ہمیں اور فائدہ دے رہی ہوں پر وہاں پہ نقصان پہنچا رہی ہوں، تو ہم اس ڈرگ کو بھی نہیں لے کے جا سکتے. سم ڈرگس میں ناٹ بی ایبزارب ڈیو ٹو سرٹن فزیکل کیریکٹرسٹکس. کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جیسے اسٹریپٹومائسین ہے، یہ جو ہے وہ ہم اورلی نہیں لیتے، یہ ہم انجیکشن کی فارم کے اندر لیتے ہیں. دے میں بھی irregularities in absorption، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایبزارب نہ ہو. کوئی ڈرگ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو ٹیبلٹس دے رہے ہوں لیکن ٹیبلٹ کی فارم میں وہ صحیح سے ایبزارب نہ ہو پاتی ہو. کافی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو وامٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے ڈرگس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہائی ڈوسیج کی ہوتی ہیں. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرگ جو ہے وہ ہمارے اندر ڈائجیشن کو جا کے خراب کر رہی ہو. یا جیسے کہ اگلی بات وہی ہے کہ اگر کوئی انسان خود ہی بے ہوش ہو تو وہ تو نہیں کھا سکتا دوائی کھا تو نہیں سکتا، ٹیبلٹ تو نہیں کھا سکتا، تب تو اس کو انجیکشن لگانا پڑے گا. سم ڈرگس میں انڈر گو ایکسٹینسو فرسٹ پاس میٹابولزم ان لیور. یہ فرسٹ پاس میٹابولزم جو ہوتی ہے یہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے اورلی جب ہم ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہیں دوائیاں، تو ہاں اس کی اگزامپل یہی ہے. دیکھو پیناڈول جب آپ کھاتے ہو اس کا ٹیکسچر اور ہے، ایون اور بروفن کا ٹیکسچر اور ہے. بروفن جو ہوتی ہے وہ آرنج سی اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی سی میٹھی میٹھی ہوتی ہے. وہ جب ہم حلق تک رکھتے ہیں تو وہ فوراً سے اندر چلی جاتی ہے، لیکن جو پیناڈول ہوتی ہے وہ میری تو ہمیشہ پھنستی ہے. تو ایسا کیوں؟ اور ایون دو کیپسولز ہوتے ہیں، کیپسولز وہ جس کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں، پیلٹ سے ہوتی ہیں، اور وہ باہر کا جس کا ہول ہوتا ہے وہ پلاسٹک سا ہوتا ہے. اور وہ والے جو کیپسولز ہوتے ہیں
ان کا ٹیکسچر اور ہوتا ہے، ان کو کھانے کا اور ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ کچھ ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں جیسے کہ بروفین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ان کو کسی اور سبسٹنس کے ساتھ اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کسی چیز کی، جیسے گلوٹن کی، ایسیٹیٹ کی یا سیلولوز کی. اب ان چیزوں کی کوٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرگ جو ہے وہ ایزیلی اندر چلی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے گیسٹرک جوسز جو ہوتے ہیں وہ اس اوپر کی کوٹنگ کو جیسے ہی اسٹمک کے اندر جاتی ہے نا، اسٹمک کا جو ایسڈ ہوتے ہیں وہ اس کوٹنگ کو توڑ دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، ڈائجسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ انٹیسٹن میں جا کے ایبزارب ہوتی ہے. تو ایبزاربشن اس کی وہاں جا کر ہوتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہے. فوراً سے اسٹمک پہ جا کے وہ گولی نہیں کھلتی، وہ جاتی ہے آرام سے جا کے انٹیسٹن میں جا کے کھلتی ہے، اور پھر وہاں پر ڈرگ جو ہے وہ ایبزارب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ اریٹیشن نہ ہو، تاکہ ہمارا جو اسٹمک ہے اس کے اندر اگر کچھ ڈرگس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر جا کے وہ ہمارے اسٹمک کے اندر وہ گولی کھل جائے تو ہمارے اسٹمک میں پرابلم ہو جائے گی. اس لیے وہ ہم اس کو کوٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو کوٹنگ ہے وہ ڈیگریڈ ہی وہاں جا کے کمپلیٹ ہو، اس کی ڈیگریڈیشن، جب تک جو ہمارے پاس وہ گولی ہے وہ اسٹمک سے ہو کے انٹیسٹن میں پہنچ چکی ہو. تو وہاں پہ جب جا کے وہ کھلے گی تو اریٹیشن نہیں ہوگی اسٹمک کے اندر، کیونکہ اسٹمک کے اندر تو وہ رہی نہیں ہے، کھلی نہیں تھی تب تو وہ بند تھی. اس طرح ڈسٹرکشن بھی نہیں ہوتی اسٹمک کے اندر. اسٹمک کے اندر کیا ہوتا ہے، ہائی ایسڈ ہوتا ہے، HCl ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. تو ایسے سارے کے سارے ڈرگس جو فریجائل ہوں، جو کہ اسٹمک کے ایسڈ سے ختم ہو سکتے ہوں، ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم کوٹنگ کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ گولی جو ہے، وہ جو ڈرگ ہے وہ صحیح حالت کے اندر انٹیسٹن تک پہنچ جائے اور وہاں پہ ایبزارب ہو جائے. پرووائڈ ہائی کنسنٹریشن آف ڈرگ ان اسمال انٹیسٹن. اس سے کیا ہوگا، ساری کی ساری کیونکہ وہ گولی کھلی ہی جا کے اسمال انٹیسٹن میں ہوگی، تو جتنا بھی ڈرگ ہم نے پہنچایا وہ سیف اینڈ ساؤنڈ وہاں تک پہنچ گیا اور اس کی ڈوسیج وہی رہی. سلو دی ابزارپشن اینڈ دیئر بائی پرولونگ دی، آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یہاں نہیں سمجھ آ رہی. اچھا جی، اب اس کے فائدے کیا ہیں، فریکوینسی ایڈمنسٹریشن میں بھی ریڈیوسڈ. اب آپ کو بار بار دوائی نہیں کھانی پڑے گی، ایک ہی دفعہ کھاؤ گے تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگی، بیکاز جس جگہ کے اوپر ہم اس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ وہاں پر ہی جا کے کھلی ہے. تھراپیوٹک کنسنٹریشن میں بھی مینٹین فار اے لانگ ٹائم، اسپیشلی وین ناکٹورل سمٹمز آر ٹو بی ٹریٹڈ. اس طرح کیا ہوتا ہے، جہاں پر ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے، تھراپیز چل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر اس کا جو ڈوسیج ہوتا ہے، کنسنٹریشن ہمیں ڈرگ کی کتنی دینی ہے، کتنی دیر بعد دینی ہے، وہ ہم مینٹین کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ٹارگیٹ پر ہی پہنچ رہی ہوتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے، یہ کوٹنگ کرنے کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے، اینڈ دیر میں بی ریلیز آف انٹائر اماؤنٹ آف دی ڈرگ ان اے شارٹ ٹائم لیڈنگ ٹو ٹاکسیسٹی. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیکھو، اب میں یہ بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ وہ گولی پہلے بند ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ انٹیسٹن میں جاتی ہے تو وہاں جا کے کھلتی ہے. جیسے ہی وہ کھلے گی، جتنا بھی اس کے اندر ڈرگ ہوگا وہ سارے کے سارے انٹیسٹن میں چلا جائے گا، آہستہ آہستہ نہیں جا رہا، وہ پورے کی پوری کھل گئی ہے. تو ایسے بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرگ کا لیول، کنسنٹریشن جتنی ہمیں چاہیے اس سے زیادہ ہم نے دے دی ہو اور وہ جا کے ٹاکسیسٹی پروڈیوس کرتی. تو یہ کیا ہوا، جتنا بھی اورل روٹ ہوگا وہ اینٹیرل روٹ کہلاتا ہے، اور اس کا اپوزٹ اس کے علاوہ، منہ کے علاوہ جہاں جہاں سے بھی آپ کے اندر ڈرگ گھس سکتا ہے وہ سارا کا سارا پورشن پیری اینٹیرل روٹ کہلاتا ہے. جیسے کہ انجیکشنز ہو گئے، ڈفرینٹ جگہ کے اوپر ہو سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں؟ ایڈوانٹیج سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایکشن از مور ریپڈ. اب کیا ہے یہاں پر، کیا ہوتا ہے، فوراً سے اثر کرتی ہے. ہم کہتے ہیں نا جیسے انجیکشن لگا فوراً سے فائدہ ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تو اتر جاتا ہے، جبکہ ٹیبلیٹس 4 دن سے بھی کھا رہے ہو تو نہیں اتر رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو دونوں کا جو پروسیس ہونے کا ٹائم ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے ہی آپ وین کے اندر کچھ لگاؤ گے تو سیدھا بلڈ کے اندر جائے گا، بلڈ سے سیدھا سیل میں چلا گیا. اگر آپ کھاؤ گے تو پہلے وہ اسٹمک میں جائے گا، پھر وہ انٹیسٹن میں جائے گا، پھر وہ کھلے گا، پھر وہ ایبزارب ہوگا، پھر جا کے وہ بلڈ میں جائے گا، اور پھر جا کے وہ بلڈ سے سیلز میں جائے گا. تو اتنا لمبا وہ پروسیس ہے، اور یہ تو سیدھا آپ بلڈ میں گھسا رہے ہو. تو اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ ریپڈ ہے دین اورل ایڈمنسٹریشن. دیز روٹس کین بی امپلائڈ ان انکانشیس اور انکارپوریٹو پیشنٹس. تو یہ روٹس ان سب لوگوں کے اندر گھسا سکتے ہیں ہم، ان کو زبردستی انجیکشن تو لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی بے ہوش ہو تو ہم اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم اس کو اورلی ٹیبلٹ نہیں گھسا سکتے اس کے اندر، ہم انجیکشن ضرور لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ
ایسے سارے کے سارے ڈرگس کو بھی ہم تھرو انجیکشنز دیتے ہیں، جو کہ ڈرگس ہمارے انٹیسٹین اور ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو اریٹیٹ کر سکتے ہوں. اگر ہم اس کو ٹیبلٹ کے فارم میں لیتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹاکسیسٹی ہو جائے اور ہمیں پوائزن ہمیں فیل ہو، کیونکہ وہ روٹ جو ہے وہاں سے ہمارا کھانا بھی ابزارب ہو رہا ہے، تو وہاں پہ وہ مسئلہ اگر کرتے ہوں تو پھر ہم ان کو ڈائریکٹلی تھرو وینس یا تھرو انجیکشن جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. اٹ کین بی یوز ان پیشنٹ ود وامٹنگ اور دوز انیبل ٹو سوالو. ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے جو لوگ جو ہیں وہ ٹیبلٹس نہیں کھا سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میرے اپنے بہن بھائی ہیں، وہ آج تک ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے، وہ ہمیشہ پیس کے گولی کو کھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو ہے تھرو انجیکشنس اس ڈرگ کو لے لیں. ان ایمرجنسیز، جہاں پر ایمرجنسی سچویشن جہاں پہ ہمیں چاہیے کہ فوراً سے اثر کرے وہ چیز، وہاں پر ہمیں انجیکشن لگانے ہوتے ہیں. ڈائجیشن بائی دی گیسٹرک اینڈ انٹیسٹینل جوسز اینڈ دی فرسٹ میٹابولزم آر اوائڈڈ. کہ یہی وہی بات کہ جب ہم اورلی لیتے ہیں تو ہمارے پاس بہت لمبا پروسیس ہے، بہت ساری میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور پھر جا کے ڈرگ ایبزارب ہوتا ہے. جو اگر ہم چاہتے ہیں وہ ڈرگ ڈائریکٹ لینا تو پھر ہم اس کو اورلی نہیں لیتے، ہم اس کو تھرو وینس لے لیتے ہیں، انٹراوینسلی لے لیتے ہیں. لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. ہم ایسے کہتے ہیں نا، ہم فوراً سے ہر چیز کو یا باہر کے ملکوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فوراً سے ڈرپ نہیں لگاتے، ایون یہاں کے لوگ تو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے ڈرپ ٹھوک دو اس کو. تو یہ صرف ایمرجنسی سچویشنز کے اندر وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح باڈی کو ٹیئر اپ کر کے اندر گھساؤ، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. ایون اگر آپ انجیکشن آپ کا صاف ستھرا نہ ہو، سرنج نہ ٹھیک ہو، تو کوئی اور بیماری آپ کے اندر چلی گئی. اے سیپسس اگر مینٹین نہ ہو، اے سیپسس کا مطلب کیا ہوا کہ کلین اپ نہ ہو وہ چیز، اسٹیرائل نہ ہو وہ چیز، بیکٹیریا اور وائرسز سے پاک نہ ہو وہ چیز، آپ کی اسکن اگر اس نے اچھے سے ڈیٹول سے یا سپرٹ سے پہلے صاف نہیں کی، ایسے ہی اندر گھسا دیا، تو آپ کے اسکن کے اوپر جتنے بھی بیکٹیریا تھے وہ بھی اندر جا سکتے ہیں. اور کچھ جو ڈرگس ہوتے ہیں جب وہ اندر لے رہے ہوتے ہیں، ان کی کنسسٹنسی کے حساب سے وہ پینفل ہو سکتے ہیں. کوئی چیزیں کچھ ڈرگس ہوتے ہیں جو ایزیلی انسان لیتا ہے، اس کو درد نہیں ہوتی. کچھ دوائیاں انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو بندہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کو درد ہو رہی ہوتی ہے اور ایون سویلنگ بھی ہو جاتی ہے. تو وہ انجیکشن ہوتے ہیں، وہ کچھ انجیکشن پینفل بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک ایکسپینسو میتھڈ بھی ہے ایسی دوائیاں بنانا، اور یہ لیس سیف ہے اور انکنوینئنٹ ہے، کیونکہ آپ کو درد بھی ہو رہی ہے. لیس سیف اس لیے کیونکہ بیکٹیریا وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو اور انفیکشن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ جو آپ کی اسکن ہے جہاں سے وہ اندر ڈال رہا ہے بندہ، اگر اس کا میتھڈ غلط ہے، آپ نے کبھی ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ غلط طرح سے اگر وہ لگا دے، تھوڑا سا بھی اینگل اوپر نیچے ہو جائے یا جس حساب سے وہ اندر انسرٹ کر رہا ہے وہ اوپر نیچے ہو، تو وہ ساری کی ساری وین جو ہے وہ سویل ہو جاتی، نیل پڑ جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس بندے نے غلط طریقے سے لگایا تھا اس لیے ایسے ہو گیا. تو یہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس اسکن کے بالکل نیچے والی لیئر میں ہی سارے کے سارے سینسری نیورونز ہوتے ہیں، آپ کی نروز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو سینس دے رہی ہوتی ہیں. تو اگر وہ کوئی نرو ڈیمیج ہو جائے گی تو کہاں سے کہاں تک آپ کا ڈیمیج جائے گا، آپ خود سوچیں. آپ کو کوئی ٹیشو ڈیمیج ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی سیل ڈیمیج ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، غلط اس سے ڈیمیج ہو سکتے ہو آپ اچھے خاصے. اچھا جی، اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹیرل روٹ جو ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. اس کے اندر سب سے زیادہ مقدار میں انجیکشنز ہوتے ہیں، پھر انہیلیشن ہوتی ہے، ٹرانسڈرمل روٹ ہو سکتا ہے، ٹرانسمیوکوسل روٹ ہوتا ہے. یہ ہم چاروں چیزیں ابھی پڑھیں گے آگے ساری کی ساری. تو سب سے پہلے ابھی ہم پڑھتے ہیں انجیکشنز کیا ہوتے ہیں. انجیکشنز کا بارے میں آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ باڈی کے اندر ایک ٹیکا جو ہوتا ہے وہ چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے، نیڈل ہوتی ہے، اس کو ہم انسرٹ کرتے ہیں اسکن کے اندر یا وین کے اندر بھی سم کیسز میں کرتے ہیں. مطلب ڈفرینٹ اس کے بھی روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے جو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں. تو ہم ایک نیڈل سی ہوتی ہے، اس کو ہم ڈالتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ پورا کا پورا ڈرگ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو پش کرتے ہیں اور اندر ڈرگ کو باڈی کے اندر انسرٹ کر دیتے ہیں رپچر کر کے اپنی اسکن کو. اور اس کے بعد پھر ہم پہلے بھی ہم اس کے سپٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم اس کو دباتے ہیں اور اس کے اوپر سپٹ لگاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں اور تھوڑی دیر ایسے رکھ لیتے ہیں دبا کے تاکہ بند ہو جائے خون. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں انجیکشن.
اچھا جی، اب انجیکشن لینے کے بھی طریقے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر انجیکشن جو ہے، جیسے انسولین ہے وہ ہم وین کے اندر تو نہیں سیدھا جا کے لگاتے ہیں، اس کو تو ہم اسکن کے اوپر لگاتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ انجیکشنز وہ ہم بازو کے سائڈوں پہ لگاتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں انجیکشنز وہ ہم سیدھا وین کے اندر لگاتے ہیں. تو اور ایون ایسے بھی ہے کہ کچھ انجیکشن جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کسی اور جگہ کے اوپر لگانے پڑ سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ طرح سے ڈفرینٹ جگہیں ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ طرح کا ڈرگ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ کنسنٹریشن میں لگایا پڑتا ہے. تو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں انٹرا ڈرمل. انٹرا ڈرمل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ڈرگ ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے بٹوین دی لیئرز آف دی اسکن. اس کو مطلب اسکن کے اس میں اب کیا ہے، اسکن کے اوپر، مسل کے اوپر نہیں، مسل والے ریجن کے اوپر کی بات نہیں کر رہی میں، اسکن کے اوپر بات کر رہی ہوں. اسکن کے اندر لیا جاتا ہے یہ ڈرگ انجیکٹ کیا جاتا ہے ڈرین اسکن کے اندر. جیسے کہ اس نے الرجی کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان کے اندر، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی مثال میں ایسے دے سکتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے امی ابو کے کبھی بازو چیک کرنا، اس کے اوپر نا ایسے نا بازوؤں کے اوپر اچھے خاصے بڑے بڑے نشان ہوں گے گول گول سے، جس کے اندر چھوٹے 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 سوراخ سے ہوں گے. اور وہ نا جب پرانے وقتوں میں نا اسمال پاکس جب بہت زیادہ تھا تو اس میں ویکسین ایڈمنسٹر کرنے کے لیے اسمال پاکس کی وہ میتھڈ یوز کیا جاتا تھا. تو وہ والا جو نشان ہوگے نا وہ انٹرا ڈرمل انجیکشن لگانے کی وجہ سے نشان ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسکن کے اوپر نا چھوٹے 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 بہت دفعہ نا پیئرسنگ کی جاتی ہے، بہت دفعہ نیڈل ماری جاتی ہے، پنکچر کی جاتی ہے، اور پھر ڈرگ جو ہے اس نیڈل کے اوپر ڈرگ لگا ہوتا ہے اور پھر وہ ڈرگ جو ہے وہ اپنی باڈی کے اندر چل جاتا ہے. لیکن اس طرح کرنے سے بہت ہی اسمال کوانٹٹی اور ڈرگ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے باڈی کے. ابھی سب لوگوں نے اپنے امی ابو کو بازو چیک کرنے ہیں. اچھا جی، یہ تو پہلا روٹ ہو گیا نا، جس کے اندر کیا ہوا وہ بہت دفعہ پنکچر کر کے نیچے اندر گھسائی جاتی ہے چیز. یہ آپ کے امی ابو بہت اچھی داستانیں بھی سنائیں گے اس کے بارے میں، بلکہ اپنے بھی دیکھنا شاید ہو، میرے تو نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا روٹ جو ہے وہ ہے سبکیوٹینیس انجیکشن. سبکیوٹینیس انجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ڈرگ ہے وہ ہمارے پاس اسکن کے جو سبکیوٹینیس ریجن ہے وہاں پر لگایا جاتا ہے. جیسے کہ انسولین. اب انسولین کدھر لگاتے ہیں، انسولین کدھر لگاتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ پیٹ کے ریجن کے اوپر لگاتے ہیں. اب لائپو ایٹروپی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو فیٹ ڈپازٹ ہے وہاں پہ وہ کم ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایبزارپشن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کنٹینیوسلی نہ ہو رہی ہو، اسی فارم میں نہ ہو رہی ہو، کہیں پہ زیادہ جا رہا ہو ڈرگ، کہیں پہ کم جا رہا ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے. تیسرا روٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انٹرا مسکولر. انٹرا مسکولر کا مطلب یہ ہوا ہم آپ کے مسلس کے اندر. تو یہ ڈرگس جو ہوتے ہیں وہ سیدھا آپ کے مسلس کے اندر لگائے جاتے ہیں. ایبزارپشن ود پلازما آکر بائی سمپل ڈیفیوژن، اور پھر کیا ہے وہ مسل سے آگے بلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. لارج مالیکولس کین انٹر تھرو دی لمفیٹک چینل، اور اس کے بعد وہ لارج مسل جو ہوتے ہیں وہ لمفیٹک سسٹم میں چلے جاتے ہیں. اور پھر ایز دا مسلز آر واسکولر ایبزارپشن از ریپڈ اینڈ کوائٹ یونیفارم، اور وہاں پر جو ہے یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے تمام کی تمام چیزیں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ انٹرا مسکولر روٹ از جو ریلائبل، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور ایبزارپشن بھی ریپڈ ہو جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مسلز کے اندر جو آپ انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی پینفل ہو سکتا ہے، اور ایون وہ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کو. اٹ مے ریزلٹ ان ایپسس. ایپسس مطلب وہ سویلنگ، رسک آف نرو انجری. وہی بات کہ اگر وہاں پہ کوئی نرو اگر قریب آ گئی ہے تو وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے نیڈل کے پنچر کرنے سے. اب سب سے جو چیز یہ تو آپ کو پتا ہوگی انٹرا وینس، وین کے اندر جو سیدھا انجیکشن لگتا ہے، جو کہ کیا ہوتا ہے فوراً سے جہاں آپ کو ضرورت ہو کہ اب اور کوئی راستہ نہیں بچا، ہمارے پاس بہت ٹائم کم ہے، اب اس بندے کو بچانا ہے، تو وہاں پہ ہم سیدھا اس کے وین کے اندر ڈال دیتے ہیں اپنے ڈرگ کو، تاکہ وہ سیدھا سرکولیٹ کرتے ہوئے ہمارے بلڈ کے اندر چلا جائے. کیونکہ بلڈ جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے اور ہم سب سے بڑی والی وین کے اندر اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ڈرگ کین بی گیون ایز، اب ڈرگس کو کس کس فارم کے اندر باڈی کے اندر ڈالا جاتا ہے. جب انٹرا وینس جب ہم انجیکشن دیتے ہیں تو اس انجیکشن کے اندر جو ڈرگ ہوتا ہے وہ کس کس فارم کے اندر ہوتا ہے. سب سے پہلے اب بولس. بولس کیا ہوتا ہے؟ ڈرگ از ڈیزالوڈ ان سوٹیبل اماؤنٹ آف وہیکل اور انجیکٹڈ سلولی. بولس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈرگ جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر مکس ہے، کسی اور چیز کے اندر انجیکٹ ہوا ہے، اور اس کو ہم آہستہ آہستہ سلولی جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اور وہ اصل فارم کے اندر نہیں ہے، وہ ڈیزالو ہوا ہے کسی اور چیز میں، مطلب وہ کسی اور سسپینشن کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز ایڈ ہوئی ہوئی ہے۔ دوسرا جو ہے فارم، اس کو بولتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ آہستہ 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 اس پیور ڈرگ کو آرام آرام سے ڈال رہے ہو۔ اور تھرڈ جو ہوتا ہے وہ سلو انفیوژن، وین کانسٹنٹ پلازما کنسنٹریشن آر ریکوائرڈ، جب آپ کو آپ کے بلڈ پلازما کی کنسنٹریشن جو اس میں ڈرگ کی ہے وہ سیم رکھنی ہوتی ہے، تو آپ ایسے کرتے ہو کہ مطلب ڈرپ کے فارم میں آپ لگا رہے تھے، جیسے کہ لیبر جب ہوتا ہے، لیبر پین جب ہوتی ہے تو آپ آکسیٹوسن جو ہے وہ ڈالتے ہو باڈی کے اندر ایک خاص مقدار میں، تو وہ سلولی انفیوز کرتے ہو تاکہ لیبر انڈیوس کرنی ہو، تب آپ اس کو انڈیوس کرانے کے لیے آکسیٹوسن ڈالتے ہو، تو وہ سلو انفیوژن ہوتی ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس ڈائریکٹلی وین کے اندر ڈالنے کے فائدے کیا ہیں؟ It is very useful and it is used in emergency situation because the drug is immediately available for action. It gives 100% bioavailability، مطلب کہ جو وہ ڈرگ ہے وہ 100% جو اپنے ٹارگیٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح لارج والیوم اینڈ irritants can be given، ایسے تمام کی تمام چیزیں ہم اس کے ذریعے ڈال سکتے ہیں ڈائریکٹلی، کہ اگر وہ کسی اور روٹ سے ڈالیں تو وہاں اریٹیشن کا ہو جائے، تو ہم اس کو سیدھا بلڈ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جو میٹابولیکلی جتنے زیادہ اس نے جہاں جہاں پہ خرابیاں کرنی ہیں وہ نہیں کرے، اور وہ سیدھا اپنے ٹارگیٹ کے اوپر پہنچ جائے، اور تمام کے تمام انوانٹیڈ افیکٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے۔ لیکن ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے اس کا، کہ ایک دفعہ آپ نے ڈرگ اندر ڈال دیا تو آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ ایون اگر آپ نے کوئی غلط کیپسول کھا لیا ہے تو وہ جو ڈرگ ہے وہ آپ باہر نکال سکتے ہو، آپ وامٹ کر سکتے ہو، ایون آپ کا اسٹمک بھی واش ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سلولی ایڈمنسٹر ہو رہا ہے تو وہ نکال سکتا ہے، آپ اسٹمک واش اپ کرا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کے وین کے اندر چلا گیا ہے، بلڈ کے اندر چلا گیا ہے، تو اپنا بلڈ تو باہر نہیں نکال سکتے نا۔ اور اریٹیشن آف دی وین میں کاز تھرومبوفلائٹس، اگر آپ کی وین ڈیمیج ہو جائے تو وہ بھی مسئلہ، اور سیلف میڈیکیشن بھی آپ نہیں کر سکتے، خود سے آپ انٹراوینس انجیکشن نہیں لگا سکتے، بلکہ کوئی بھی انجیکشن آپ خود سے نہیں لگا سکتے ہو، کسی اور کو ہی لگانے پڑتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو نیڈل ہے وہ صاف ہو، اندر سے جو وہ انجیکشن کی ٹیوب ہے وہ صاف و اسٹیرائل ہو، اور جہاں پہ آپ جس جگہ کے اوپر لگا رہے ہو وہ بھی آپ نے جس طرح سے صاف کی ہوئی ہو۔ تو وہ سارے کے سارے روٹ تھے ہمارے پاس انجیکشن لینے کی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں انہیلیشن۔ انہیلیشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ الرجی استھما کے پیشنٹ انہیلر یوز کرتے ہیں، تو وہ انہیلر کیا ہوتے ہیں، آپ منہ میں رکھتے ہو اور اس کو اچھے سے پمپ کرتے ہو تو وہ انہیل کر رہے ہوتے ہو ایک طرح سے۔ تو لکوڈ اور والیٹائل، لکوڈز اور گیسز، ایسی چیزیں جو والیٹائل ہوتی ہیں ان کو آپ لیتے ہو، انہیل کر کے لیتے ہو۔ سولوشنز آف دی ڈرگ پارٹیکلز اینڈ دا فائن ڈراپلیٹس آر انہیلڈ ایز ایروسولز، اور ان کو آپ سونگھ کے لے رہے ہوتے ہو، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے آپ کے لنگس کی ایپیتھیلیل میں ابزارب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے ریسپیریٹری ٹریک میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی ساری کی ساری دوائیاں جو آپ لنگس کے لیے لے رہے ہوتے ہو، ادھر جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ریسپیریٹری ٹریک کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیلیشن میں آتی ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ انسٹینیس ایبزارپشن آف ڈرگ، فوراً سے اثر ہوتا ہے، بالکل فوراً سے اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ لیتے ہی اس سچویشن میں ہے جب انسان کا بالکل جان بند ہو جاتا ہے تبھی لیتے ہیں، تو کیونکہ لنگس کا ایریا بہت زیادہ ہائی سرفیس ایریا ہوتا ہے تو وہاں پر ایبزارپشن ہو جاتی ہے۔ ہیپیٹک فرسٹ پاس میٹابولزم از اوائڈڈ، یہ کیا ہوتی ہے فرسٹ پاس میٹابولزم؟ یہ جب ہم اب نیکسٹ لیکچر میں ہم میٹابولزم آف ڈرگ پڑھیں گے وہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ ایبزارپشن اینڈ ایکسکریشن تھرو لنگس، تو لنگس کے اندر ہی ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم انہیلر لیتے ہیں تو ہم اس کو اندر کو لیتے ہیں، اور پھر اپنا سانس جتنے زیادہ دیر تک آپ، جتنے زیادہ سیکنڈ تک آپ روک سکتے ہو آپ اتنی دیر تک روکتے ہو۔ کیوں روکتے ہو؟ تاکہ وہ ڈرگ جو ہے وہ اندر ایبزارب ہو جائے اتنی سی دیر میں، اور پھر جیسے ہی آپ انہیل آؤٹ کرتے ہو، ایکسہیل آؤٹ کرتے ہو، تو وہ جو ڈرگ جو ہے وہ بھی ایکسہیل آؤٹ ہو جاتا ہے، جتنا ایبزارب ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، باقی کا کچھ باہر آ جاتا ہے۔ تو انہیلیشن اور ایکسہیلیشن دونوں ہو رہی ہوتی ہے، مطلب ایبزارب بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ایکسکریٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، دونوں تھرو دی لنگس۔ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے اس کا؟ اریٹنٹ گیسز میں انہینس پلمونری سیکریشن اینڈ شوڈ بی اوائڈڈ بائی دس روٹ۔ اب اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈرگ آپ نے لے لیا ہے جس سے آپ کی لنگس کی میوکس بڑھ جائے، تو پہلے ہی سانس نہیں آ رہا تو بالکل ہی سانس نہیں آئے گا، پھر سانس بند ہو جائے گا، تو ایسے ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس روٹ سے نہیں لینی چاہیے۔ اچھا جی، اگلا روٹ جو ہے وہ ہے ٹرانسڈرمل روٹ۔ ٹرانسڈرمل روٹ
کا مطلب ہے ہائیلی لپڈ سالوبل ڈرگس. لپڈ سالوبل مطلب فیٹ سالوبل جو ہوتے ہیں. کین بی اپلائڈ اوور دا اسکن فار سلو اینڈ پرولونگڈ ایبزارپشن. مطلب اب یہ ہم اندر کھا نہیں رہے, یہ ہم اندر گھسا نہیں رہے, یہ ہم آئنٹمنٹ کے طور پہ اسکن کے اوپر لگا رہے ہیں اور وہ ایبزارب ہو جاتا ہے خود سے اسکن کے اندر. تو ایسے بھی ڈرگ ڈیلیوری کی جاتی ہے. اس روٹ کو کہتے ہیں ٹرانسڈرمل روٹ. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ میرے لیے بھی نیو ہے تو میں یہ سوال دے سکتی ہوں. پھر آگے ہے ہمارے پاس, اب اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ایڈہیسو یونٹس ہوتے ہیں, آئن ٹو فیروسس ہوتی ہے اور جیٹ انجیکشن ہوتے ہیں. ڈفرینٹ مطلب اس کی بھی ڈیلیوری میتھڈ ہیں کہ اسکن کے اوپر لگانے کے میتھڈ ہیں کہ اس اسپیسیفک ڈرگ کو اسکن کے اوپر کیسے لگایا جائے. سب سے پہلے ایڈہیسو یونٹ. ایڈہیسو یونٹ کا مطلب یہ ہوگا جیسے ہم بینڈیج کرتے ہیں, اسی طرح پیچ کی فارم میں ایڈہیسو پیچز ہوں گے جو ہم لگائیں گے, ڈفرینٹ سائزز کے ہوں گے, شیپس کے ہوں گے, جو ہم ڈفرینٹ ایریا جیسے چیسٹ ہو گیا, ایبڈومن ہو گیا, اپر ٹریک ہو گیا, بیک آف میں آپ کا اسکل کا جو پچھلا ریجن ہے وہاں پر لگاتے ہوں گے, اور پھر ادھر سے اس پیچ کے اوپر ڈرگ لگا ہوا ہوتا ہوگا اور وہ آٹومیٹیکلی ایبزارب ہو جاتا ہوگا کچھ گھنٹوں میں باڈی کے اندر, کیونکہ وہ فیٹ سولوبل ہوگا اور ہماری باڈی جو ہوگی وہ اس کو اندر لے لے گی. اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہیں کہ ڈیوریشن آف ایکشن از پرولونگڈ. ایکشن جو ہے وہ اس کا دیر تک ہوتا رہتا ہے. پرووائڈ کانسٹنٹ پلازما لیولز. آہستہ آہستہ ایبزارب ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ساتھ پلازما لیول مینٹین رہتا ہے. پیشنٹ کمپلائنس از گڈ, اور پیشنٹ کی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہے. پھر کیا ہے ہمارے پاس ٹرانس میوکوسل روٹ. ٹرانس میوکوسل روٹ کا مطلب کیا ہوا؟ ٹرانس میوکوسل روٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر آپ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو نا آپ زبان کے نیچے رکھتے ہو, اس کو کھاتے نہیں ہو. جیسے کہ جب آپ کو بہت شدید بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتے ہیں جس کو آپ وہ کہتے ہیں اس کو کھانا نہیں ہے, اس کو آپ نے زبان کے نیچے رکھنا ہے, مطلب منہ کے اندر ہی رکھنا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, ان ٹیبلٹس کو یا پیلٹس کو جو آپ ٹنگ کے نیچے رکھتے ہو اس کو بولتے ہیں سب لنگول. سب لنگول بھی یہ کیا ہے, ٹرانس میوکوسل, کہ یہ ہماری میوکوسل ممبرین ہمارے سلائیوا کے اندر وہ مکس ہو کے ایبزارب ہو جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر ڈرگ, تو اس کو بولتے ہیں. اور دیکھو میں نے آج ہی یہ کیس دیکھا ہے یونیورسٹی میں, ایک میڈم تھی ان کو ہو گیا تھا آج بہت ہی شدید بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو گیا تھا, وہ نارمل نہیں ہو رہا تھا, تو ڈاکٹر نے ان کو پیلٹ دی, وہ ٹیبلٹ دی اور ان کو دوائی کو اپنے زبان کے نیچے رکھنے کو کہا, اور پھر جا کے وہ نارمل ہوئی. اب وہ یہ سچویشن تھی کہ اگر ہم ان کو بنا دیتے تو نرو ڈیمیج ہو سکتی تھی ان کی. تو یہ والا جو روٹ آف ایڈمنسٹریشن تھا اس کو بولتے ہیں سب لنگول. اچھا جی, اس کا فائدے کیا ہیں؟ ایبزارپشن جو ہے فوراً سے ریپڈ, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ان کا بہت زیادہ ہائی پریشر ہو گیا تھا, بلڈ پریشر جیسے ان کو دی وہ نیچے چلا گیا تو ریپڈ ایکشن ہوا. فرسٹ پاس میٹابولزم بھی نہیں ہوئی, مطلب ڈرگ کو میٹابولائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, اب وہ ہم نے کھایا نہیں ہے, ہمارے اسٹمک میں نہیں گیا, وہ ویسے ہی ایبزارب ہو گیا, اور جو ہے وہ ہمیں ہمارا ڈیزائرڈ افیکٹ بھی مل گیا. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ بکل السریشن ہو سکتی ہے. یہ مطلب یہ کہ ہمارا جو منہ کا جو جگہ ہے اگر وہ ڈرگ بہت زیادہ ٹاکسک ہے یا بہت زیادہ تیز ہے تو وہ جلا بھی سکتا ہے ہمارے اندر والی اسکن کو, ٹھیک ہے, اور پھوڑے بھی بن سکتے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ اب جو دوسرا جو اس کا میتھڈ ہے وہ ہے نیزل روٹ. نیزل روٹ کا مطلب کیا ہوا؟ ڈرگس کین بی ایڈمنسٹرڈ تھرو نیزل روٹ. سانس لے کے جو ہے وہ سونگھ کے, جسے ہم نشے کرتے ہیں نا ناک بند کر کے, ویسے والا نیزل روٹ بھی ہوتا ہے. اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ لوگ ڈرگ اسی ذریعے لے رہے ہوتے ہیں نا, سب کچھ اسی کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے روٹ نیزل روٹ. اس کے علاوہ ایک اور روٹ بھی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ریکٹل روٹ. اب ریکٹل روٹ کیا ہوگا کہ ہم اپنے ریکٹم کے اندر جو ہے وہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے ڈرگ, اور پھر وہ خود ہی سے ایبزارب ہو جاتا ہے باڈی کے اندر. اس سب کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ گیسٹرک اریٹیشن از اوائڈڈ. اب کیا ہوا, ہم نے کھایا نہیں تو ہمارے گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریک کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اور کوئی بھی بندہ یہ کام کرا سکتا ہے. اور ایسے سارے کے سارے پیشنٹس جو بہت زیادہ اولڈ ایج ہو چکے ہیں اور ان کو اسپیشل کیئر یونٹ میں رکھا گیا ہے, جو نہیں کچھ بھی کھا سکتے, وہ بڈھے ہو چکے ہیں, 70-80 سال کے ہو چکے ہیں, اور ان کو کوئی وامٹنگ کی پرابلمس ہیں تو وہ سوالو بھی نہیں کر سکتے, تو ان لوگوں کو ان روٹس کے ذریعے دوائی دی جاتی ہے. پر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اریٹیشن آف دی ریکٹم کین اکر, اور ایبزارپشن میں بی ارریگولر اینڈ انپریڈکٹیبل. تو یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا ٹاپک. اگلے لیکچر میں پہلے یہ سنوں گی, اس کے بعد ہی ہم پڑھیں گے.